औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का जो है राजस्थान का मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है जो बैच 2021-22 का है, तारीख़ तिब का, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन का। आज हम उसके कुछ एमसीक्यूज़ के ताल्लुक़ से देखेंगे कि एमसीक्यूज़ के अंदर किस तरीके से एमसीक्यूज़ आ रहे हैं स्टेट के। तो यहाँ पर मैं आप लोग को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ले जाना चाहता हूँ एमसीक्यूज़ के, कि एमसीक्यूज़ का सबसे बेइल्म अनपढ़ की मिसाल कोल्हो के बैल की सी है। कोल्हो का बैल कहते हैं कि जो जोत कर बैल चलाया जाता है, जैसे बैलगाड़ी वगैरह पर होता है। तो ये कौल किसका है? इब्न सीना का है, बुकरात का है, अस्कलिबियुस का है या अली गिलानी का है? अगर किसी को आंसर आता है तो फ़ौरन जवाब दे सकता है। देखिए, अस्कलिबियुस। यस, अस्कलिबियुस का है। बुकरात ने जितने भी बताए हैं कौल वो सेहत के ताल्लुक़ से हैं, और अस्कलिबियुस के जो कौल है ये कौल अस्कलिबियुस का है। इसी ताल्लुक़ से कि अखलाक का नज़रिया किसने पेश किया? इब्न रुश्द, बुकरात। यस, बुकरात है, क्योंकि बुकरात ने जो है अखलाक का नज़रिया पेश किया है। बुकरात ने बताया है कि अखलाक को 4 जमातों में तकसीम किया गया है, उनकी रंग की बनिस्बत दम, बलगम, सफ़रा, सौदा। दम रंग की बनिस्बत तकसीम किया है। दम का रंग जो है लाल, बलगम का सफ़ेद, सफ़रा का येलो यानी ज़र्द, और सौदा का ब्लैक होता है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन कि आयुर्वेदिक के मुताबिक बाबाए जराहत कौन है? सुशरत है, वाग्भट है, चर्क है या अस्कलिबियुस है? यस, सुशरत जो है, सुशरत को आयुर्वेदिक के मुताबिक बाबाए जराहत कहा जाता है, और सुशरत ने एक किताब लिखी है जिसको सुशरत संहिता के नाम से जाना जाता है। इसी ताल्लुक़ से कि चर्क जो है, चर्क ने किताब जो लिखी है उसके अंदर तिब्बी मालूमात लिखी है जिसको चर्क संहिता के नाम से जाना जाता है, लेकिन बाबाए तिब चर्क को माना जाता है, बाबाए जराहत सुशरत को माना जाता है। इसी ताल्लुक़ से आरएक्स किस देवता से मंसूब है? मुद्रिक, गौ, अलाटा या आया? यस, मुद्रिक। यहाँ पर जवाब जो है मुद्रिक है, जो कि बाबुली तिब का ये जवाब है, क्योंकि बाबुली तिब के जो मानने वाले थे ये लोग, बाबुली तिब के जो भी मानने वाले थे ये लोग इलाज जो किया करते थे देवता से किया करते थे, देवता वगैरह की, और जो है भूत प्रेत वगैरह की मानते थे, और मुद्रिक को जो है ये शिफायाब देवता मानते थे। इसीलिए आरएक्स जो लिखा जाता है आज भी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखते हैं, ये नऊज़ बिल्ला मुद्रिक की तरफ है, लेकिन शिफा असल हकीकत में अल्लाह ही देता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कि किताबुल फुसूल का मुसन्निफ़ कौन है? बुकरात, वली गिलानी। असल में वो अली गिलानी है, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। सुशरत या अस्कलिबियुस? किताबुल फुसूल का मुसन्निफ़ कौन है? बुकरात। यस, किताबुल फुसूल है, किताबुल अखलाक है, ये सब किताबें जो है बुकरात ही की लिखी हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी किताब देस्कुरिदूस की तसनीफ़ है? कल के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आया था, आज फिर क्वेश्चन आया है। हमने देखा है कि किताबुल फुसूल जो कि बुकरात की है। इसके अलावा किताबुल हशाइश, किताबुल हावी या कोई नहीं? देस्कुरिदूस की कौन सी तसनीफ़ है? किताबुल हशाइश। यस, किताबुल हशाइश, जो कि उसने जो है मुफरद दवाओं के ऊपर बाकायदा डायग्राम बनाकर किताब लिखा हुआ है, जिसको किताबुल हशाइश के नाम से जाना जाता है। और किताबुल हावी ये जो है किसकी है? किताबुल हावी ज़करिया राज़ी। यस, किताबुल हावी और किताबुल मंसूरी ये 2 किताबें जो है ज़करिया राज़ी के हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कि किताबुन नब्ज़ सगीर का मुसन्निफ़ कौन है? आज़म ख़ान है, अजमल ख़ान है, बुकरात है या जालिनूस है? किताबुन नब्ज़ सगीर कौन है इसके मुसन्निफ़? किसी को आंसर पता है? जालिनूस है, क्योंकि जालिनूस की जो 16 किताबें थी जो पढ़ाई जाती थी मदरसे अस्कंदरिया के अंदर,
جس کو جوامی الاسکندرین کے نام سے جانا جاتا تھا، اس میں کتاب النبض صغیر اور کتاب النبض کبیر پڑھائی جاتی تھی۔ یہ دو کتابیں ہیں، جالینوس کی ہے کتاب النبض صغیر اور کتاب النبض کبیر۔ اسی تعلق سے اگلا کوشچن ہے کہ ان میں سے کون عربی طب کے مشہور اطباء نہیں ہیں؟ علی بن ربن طبری ہے، علی بن عباس مجوسی ہے، ابو سہل مسیحی ہے یا اسکلیبیوس ہے؟ یس، اسکلیبیوس۔ اسکلیبیوس جو ہے یہ عربی طب کے مشہور اطباؤں میں نہیں ہے۔ ان کا دور حیات جو ہے یہ بقراط کے بھی پہلے کا ہے۔ یونانی طب جو ہے انہی سے اسٹارٹ ہوتی ہے، انہی سے شروعات ہوتی ہے۔ علی بن عباس مجوسی، علی بن ربن طبری اور ابو سہل مسیحی، یہ تینوں بھی جو ہے عربی طب کے مشہور اطباء ہے۔ انہوں نے اپنی کتابیں لکھی ہے۔ ابو سہل مسیحی نے کتاب کون سی لکھی؟ کتاب ماتا المسیحی۔ یس، میات، کتاب المیات مسیحی۔ علی ابن عباس مجوسی کی جو ہے کامل الصناعت ہے، اور علی بن ربن طبری کی جو ہے فردوس الحکمت ہے۔ اس کے بعد 9واں جو کوشچن ہے کہ کتاب فردوس الحکمت کے مصنف کون ہیں؟ ابھی بتایا ہوں، ابن رشد، ربن طبری، ابن سینا یا واصل علی خان۔ ربن طبری ہے۔ فردوس الحکمت کو جو ہے دوسرا مترادف نام فردوس الحکمت کا کیا ہے؟ کل یہ کوشچن میں پوچھا تھا، کل یہ کوشچن جو ہے ایک کوشچن پیپر میں، یو پی کے کوشچن پیپر میں تھا کہ پیراڈائز آف وزڈم۔ یس، پیراڈائز آف وزڈم۔ پیراڈائز آف وزڈم جو ہے کتاب فردوس الحکمت کا لاطینی نام ہے۔ اسی تعلق سے 10واں کوشچن کہ حکیم اجمل خان نے کس نباتی دوا پر تحقیق کروائی ہے؟ کشنیز پر، اسرول پر، افیون پر یا اسپگول پر؟ ہم نے ابھی کچھ وقت پہلے ہی اپنے لیکچر کے اندر اس کے تعلق سے دیکھا ہے، جب ریسرچ ہم پڑھ رہے تھے۔ میں بتایا ہوں کہ حکیم اجمل خان نے جس طریقے سے ریسرچ کی ہے، اسی طریقے سے جو ہے حیدرآباد کی ایک کالج ہے، اس نے بھی جو ہے برس کے اوپر ریسرچ کی اور برس کے اندر اپنا علاج جو ہے پورے ہندوستان میں مہیا کراتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کس نباتی دوا کے اوپر حکیم اجمل خان کی ریسرچ تھی؟ تو جواب ہے اسرول کے اوپر۔ یہ یاد رکھنا کوشچن۔ حکیم علی گیلانی کی پیدائش کب ہوئی؟ سب سے پہلے یہاں پر اگلا کوشچن ہے کہ حکیم علی گیلانی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1540، 1500، 1600 میں یا 1558؟ تو کتاب کے اندر جو ہے اس کا آنسر دیا ہوا ہے 1554 کر کے، اور یہاں پر جو ہے موجود نہیں ہیں۔ جیسے یہاں پر جو ہے 1558 دیا ہوا ہے، تو کتابوں کے اندر زمانہ حیات تاریخی طب کے اندر جو ہے اس کا 1558 سے دیا ہوا ہے، تو اس لیے یہاں پر آنسر جو ہے 1558 میں ہوگا۔ اسی تعلق سے اگلا کویشچن کہ ذخیرہ خوارزم شاہی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ عبداللطیف بغدادی، میر مومن، ابن سینا یا اسماعیل جرجانی؟ کسی کو پتہ ہے، کنفرم ہے کویشچن کہ ذخیرہ خوارزم شاہی کے مصنف کون ہیں؟ عبداللطیف بغدادی بھی جو ہے اس کے مصنف نہیں ہیں، میر مومن بھی اس کے مصنف نہیں ہیں، ابن سینا، شیخ الرئیس بولی سینا کی جو کتاب ہے القانون فی الطب ہے، اور ذخیرہ خوارزم شاہی لکھنے والے اسماعیل جرجانی ہیں، جن کی پیدائش جرجان میں ہوئی۔ اس کے بعد کہ ابن رشد کی تصنیف کیا ہے؟ کتاب الحشائش، کتاب الحاوی، کتاب الفصول، کتاب الکلیات؟ اس کا جو ہے کہ ابن رشد کی تصنیف کتاب الکلیات ہے، کیونکہ کتاب الحشائش دیسکوری دوست کی ہے، کتاب الحاوی زکریا رازی کی ہے، کتاب الفصول بقراط کی ہیں۔ اس کے بعد اگلا کویشچن کہ کتاب التصریف کے مصنف کون ہیں؟ ابن سینا، ابن بیتار، ابو القاسم زہراوی یا اجمل خان؟ جواب کوئی دے سکتا ہے، فوراً دیجیے۔ یس، قاسم، ابو القاسم زہراوی۔ ابو القاسم زہراوی جو ہے بابائے جراحت ہے یونانی طب کے، جن کو ابو الجراحت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہندی طب میں
قدیم ترین طبیب کون مانا جاتا ہے؟ چرک، سشرت، واگبھٹ یا ناگارجن؟ سب سے قدیم ترین طبیب کون مانا جاتا ہے؟ آنسر کسی کو پتہ ہے؟ یس، چرک مانا جاتا ہے۔ چرک۔ اور چرک نے جو کتاب لکھی ہے، چرک نے ایک کتاب لکھی ہے جس کو چرک سمیتا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی تعلق سے اگلا کوشچن ہے کہ فن طب کے اولین مراکز میں شامل نہیں ہے۔ بغدادی طب، بغدادی طب۔ یس، بغدادی طب، کیونکہ فن طب کے اولین مراکز میں مصری طب بھی شامل ہے۔ بابلی و آشوری طب دو طبیں ہیں، یہ بابلی طب بھی شامل ہے، چینی طب بھی شامل ہے۔ چینی طب کا طریقہ علاج کتنے طریقوں سے کیا جاتا تھا؟ کسی کو پتہ ہے آنسر؟ چینی طب کا طریقہ علاج یس، 3 طریقوں سے۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے 17واں کہ امہو طب کا تعلق کس طب سے تھا؟ میں یہ پڑھایا ہوں آپ کو، باقاعدہ ہیڈنگ ڈال کے میں پڑھایا ہوں۔ کون سی؟ مصری طب۔ یس، مصری طب۔ یس، مصری طب۔ امہو طب کا تعلق جو ہے مصری طب سے تھا۔ مصری طب کے اندر امہو طب کو جو ہے اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ مصری طب کے اندر امہو طب کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ دوسرا نام امہو طب کا کیا ہے؟ امہو طب کا مترادف نام کیا ہے؟ جی، نعوذ باللہ، رب الشفا بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ 18واں کوشچن ہے کہ ان میں سے کون سا طریقہ علاج چینی طب سے متعلق نہیں ہے؟ ابو الشفا نہیں ہے، رب الشفا کہا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ کہ شفا دینے والا وہ رب ہے۔ مصری طب کا یہ عقیدہ ہو چکا تھا اور انہوں نے اس کے پھر مندر اس کے مرنے کے بعد بنائے تھے۔ یہاں پر اگلا کوشچن 18واں کہ ان میں سے کون سا طریقہ علاج چینی طب سے متعلق نہیں ہے؟ علاج بالدلق، علاج بالضد، علاج باللذا، علاج بالابر۔ علاج بالضد، علاج بالضد جو ہے یہ طریقہ چینی طب کا نہیں تھا۔ علاج بالدلق بھی تھا، علاج باللذا بھی تھا، علاج بالابر بھی تھا۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے کہ نظریہ اخلاق کس اطباء نے دیا ہے؟ دیکھیے 2 مرتبہ یہ کوشچن ریپیٹ ہوا ہے، بقراط نے، ربت تبری نے، جالینوس نے یا اسکلیپیوس نے۔ تو بقراط اس کا آنسر ہے۔ آپ لوگ خود دیکھتے ہیں کہ ایک پیپر میں 2 کوشچن جو ہے ریپیٹ ہوتے ہیں، تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کوشچن کتنے اہمیت کے حامل ہے۔ جس طریقے سے کل کے کوشچن میں دیسکوری دوس کی کتاب الحشائش ریپیٹ ہوئی تھی، آج پھر کتاب الحشائش کو پوچھا گیا۔ دوسری چیز کہ ابن رشد کی کتاب الکلیات کو کل پوچھا گیا تھا، آج پھر پوچھا گیا۔ کل اخلاق کی کتاب کو یو پی کے اسٹیٹ نے پوچھا ہے، پھر آج جا کر راجستھان کا جب ہم پیپر سولو کر رہے ہیں تو اس نے بھی جو ہے نظریہ اخلاق کو پوچھا ہے، وہ بھی 2 مرتبہ پوچھا ہے۔ تو یہ کوشچنوں سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوشچن کتنے امپورٹنٹ ہے، اور اسی سے ہم کو ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوشچن AIAPGET کے اندر بھی، یعنی جب PG کا ایگزام دو گے تو اس کے اندر بھی بہت اہمیت کے حامل ہے۔ ابھی میں اپنی خود کی جو ہے تاریخ طب کے اندر MCQs کی بک بنا رہا ہوں، وہ بک بھی میں آپ لوگ کو دوں گا۔ اس کے اندر پورے MCQs سولو رہے کہ جہاں سے جو ہے اسٹارٹ ہوئی ہے تاریخ طب، وہاں سے لے کر انشاءاللہ آخر تک کے یہ 1 مہینے کے اندر میں بک وہ لکھ کر اور آپ لوگ کو جو ہے شیئر کروں گا انشاءاللہ، اس کو بھی جو ہے کلاسز میں اپلوڈ کروں گا۔ اس کے بعد 20واں کوشچن ہے کہ وہ اطباء جو شہر استاگیریا میں پیدا ہوا، بقراط، ارسطو، ابن نفیس یا ابو سہل مسیحی؟ یس، ارسطو جواب ہے اس کا۔ ابو سہل مسیحی بھی نہیں ہے، ابن نفیس بھی نہیں ہے، اور بقراط جو ہے، بقراط کی پیدائش کہاں پر ہوئی؟ بقراط کی پیدائش کہاں پر ہوئی؟ جزیرہ فارس۔ یس، جزیرہ کاس کے اندر بقراط کی پیدائش ہوئی۔ بقراط کی پیدائش کب ہوئی؟ 460 سے 377 BC۔ یس، یہ اس کا دور حیات تھا۔ 460 کے اندر وہ پیدا ہوا، 377 BC کے اندر اس کی وفات ہوئی۔ بقراط کی وفات کہاں پر ہوئی؟ بقراط کی وفات کہاں پر ہوئی؟ تھیسلے۔ یس، تھیسلے کے مقام پر۔ اسی تعلق سے گیلن کس کا مترادف نام ہے؟
जालिनोस, जालिनोस का। जालिनोस कहाँ पर पैदा हुआ? जालिनोस कहाँ पर पैदा हुआ? मकाम, कौन सा मकाम है, कौन सा वो है? परगामुन करके पढ़े है ना हमने, पढ़ाया हूँ मैं, लेक्चर भी उस पर अपलोड किया हूँ। परगामुन के मकाम पर वो पैदा हुआ। तो यहाँ पर जो है हमारे MCQs की आज की क्लास जो है ख़त्म होती है। अब इंशाल्लाह कल और एक क्वेश्चन पेपर जो है हमारा लिया जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।